اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم بڑی مبارک ہے. دیکھو اب اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے اور مبارک ہے. کیا مطلب؟ اگر تم کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے مال میں برکت چاہیے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم کو برکتیں چاہیے تو قرآن حکیم سے جڑو. قال بعض علماء اہل تفسیر، بعض اہل تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات فی الدنیا. کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑ گئے، قرآن سے وابستہ ہو گئے تو دنیا کی تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں ہمیں مل گئی، اور تمام بھلائیوں اور تمام برکتوں نے ہمیں گھیر لیا. اللہ، یعنی اگر آپ کو برکتیں چاہیے اور نیک چیزیں چاہیے، اچھی چیزیں چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے. یہ اتنی مبارک کتاب ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک قسم ہے حجر القرآن کا ایک طریقہ، اور حجر القرآن کی ایک شکل یہ ہے کہ حجر و تدبر ہی و تفہم ہی، قرآن حکیم پر غور و فکر اور اس پر تدبر چھوڑ دیا جائے، گویا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور 19ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. مدعی کون؟ اللہ کے رسول. مدعا علیہ کون؟ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جی، قرآن پر کوئی تدبر نہ کرے، کوئی غور و فکر نہ کرے، اللہ، تو گویا کہ وہ قرآن کو چھوڑ دے رہا ہے. اور علم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین. جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ قرآن حکیم پر تدبر کرے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں علم الاولین اور آخرین بند ہے. اللہ، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں پہلوں کا اور بعد میں آنے والوں کا علم موجود ہے. اب کیسے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ اس میں اولین اور آخرین بند ہے. جب غور کریں گے تب پتہ چلے گا نا. ایسے کیسے؟ اوپر سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اس میں اولین اور آخرین کا علم بند ہے. اور علامہ ابن قیم نے فرمایا فقرات آیت بتفکر وتفہم خیر من قراءت ختمۃ بغیر تدبر وتفہم. ایک آیت کو پڑھنا سمجھ کر پورے قرآن حکیم کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر دیا، 10 قرآن پڑھ لیے رمضان میں، 20 قرآن پڑھ لیے. ارے ایک آیت کو اگر اچھی طرح تو غور سے سمجھ لے تو پورے قرآن حکیم کے ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ اس کے سمجھنے کا اور اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اسے زندگی میں اتارنے کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے اور اس کا فائدہ ہے. تو قرآن حکیم سے وابستگی یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. اگر آپ کو برکتیں چاہیے، دنیا بھر کی بھلائیاں چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کرو. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جگہ جگہ قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ علماء سو ایسے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خود قرآن حکیم کی تفسیر کا سلیقہ نہیں، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے بھی نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسے علماء سو کو چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے توبہ کریں، اپنی حرکتوں سے توبہ کریں. بہت بڑا گناہ ہے یہ. بعض نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بولے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟
در حقیقت ایسے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے کونوں میں بیٹھے ہوئے، نامعلوم جگہوں پر بیٹھے ہوئے وہ علماء سو ہیں جن کو قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا، بیان کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سنتے تھے کہ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں، یہ کیسے اندھے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پوری دنیا اندھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم سے جڑو، ساری برکتیں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں، ساری بھلائیاں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔ جی آگے دیکھیے، سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف بہت عجیب نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سورہ کریمہ میں 10 مرتبہ کبر آیا ہے، تکبر، اور 5 مرتبہ آیا ہے غفلت۔ غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ غفلت، غافل ہو جانا کسی چیز سے۔ 10 مرتبہ آیا ہے کبر، اور 5 مرتبہ اس کا ہاف آیا ہے غفلت۔ کبر کا صدور شیطان سے ہوا اور غفلت کا صدور آدم سے۔ فالکبر سبب فی معصیت ابلیس، ابلیس کے گناہ کا سبب تکبر۔ والغفلۃ سبب فی معصیت آدم، اور آدم علیہ السلام کی نافرمانی میں ان کے گناہ کرنے کا سبب غفلت ہے، غافل ہو گئے ہو۔ یہ دیکھو کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنا میتھمیٹیکل ہے، آپ دیکھیں میتھمیٹیکل ہے پورا۔ 10 مرتبہ تکبر اور 5 مرتبہ غفلت، اور کبر یہ ابلیس کی نافرمانی کا سبب، اور غفلت یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کا سبب ہے۔ وہ غافل ہوئے تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، یہ تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا۔